الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were honored. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. پیارے بچوں السلام علیکم. پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائی مصر آ گئے تو عزیز مصر نے کہا تمہیں اختیار ہے، جہاں چاہو انہیں آباد کرو. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ انہیں شہروں میں آباد نہ کیا جائے، کیونکہ شہری ماحول اکثر اچھا نہیں ہوتا. چنانچہ آپ نے عزیز مصر سے کہا کہ یہ لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، اس لیے شہروں میں خوش نہ رہ سکیں گے، ان کے لیے دیہی زندگی ہی مناسب ہوگی. چنانچہ آپ نے اپنے بھائیوں کو ایک سرسبز علاقے میں آباد کر دیا. انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہو کر دنیا میں تشریف لائے. جب حضرت شعیب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو چند ایک لوگ ہی نہیں، ساری کی ساری قوم گناہوں اور بدعمالیوں میں گھری ہوئی تھی. یہ لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا ان کا عام پیشہ تھا. چوریاں کرتے اور ڈاکے ڈالتے. ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہر ممکن طریقے سے دولت جمع کی جائے. اس کے علاوہ وہ اچھے زمیندار بھی تھے اور زرعی پیداوار سے انہیں معقول آمدنی ہو جاتی تھی. اس چیز نے انہیں مغرور اور متکبر بنا رکھا تھا. آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خدائے واحد کی پرستش کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. خرید و فروخت میں ناپ تول کو پورا رکھو اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت کھوٹ نہ ملایا کرو. ہو سکتا ہے کہ تم اپنی ان بدعمالیوں کے نتیجے سے آگاہ نہ ہو، لیکن اب جب کہ خدا کا نبی تمہارے پاس آ چکا ہے تو اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو کسی نے ہمارے برے اعمال سے روکا نہ تھا. اگر تم اپنی کامرانی اور کامیابی کے خواہش مند ہو تو ان برے کاموں سے باز آؤ اور خدا کے دین کا راستہ اختیار کرو اور زمین پر فتنہ اور فساد نہ پھیلاؤ. میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلایا اور خدا کا راستہ چھوڑ کر شیطان کی پیروی کی، ان کا انجام اچھا نہ ہوا. اور اگر تم میں سے کچھ آدمی مجھ پر ایمان بھی لائے اور باقی نہ لائے تو اس پر ہی معاملہ ختم نہ ہو جائے گا. تمہیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا کہ میرا خدا تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے. حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح اور بلیغ مقرر تھے. آپ نے ہر طریقے سے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، محبت سے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، خدا کے عذاب سے ڈرایا، مگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی. چند ایک غریب اور کمزور لوگ جو حضرت شعیب پر ایمان لے آئے تھے، ان سرکشوں نے ان کو ستانا شروع کر دیا. راستوں میں بیٹھ کر ان کو لوٹ لیتے، زد و کوب کرتے اور دھمکاتے. لیکن اس کے باوجود حضرت شعیب خدا کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے تھے لوگوں کو سناتے رہے. اس پر اس قوم کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو دھمکی دی کہ اگر تم اپنے اس واعظ اور نصیحت سے باز نہ آئے تو ہم مجبور ہوں گے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں جو کچھ کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی اور بہتری کے لیے کہتا ہوں، اور پھر میں جو تم کو یہ بھلائی کی باتیں سناتا ہوں تم سے ان کا معاوضہ طلب نہیں کرتا.
میرا بدلہ تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو تم پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے۔ قوم کے سردار غصے میں آ کر بولے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے دیوتاؤں کی پوجا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، اور ہم اگر کم تولنا چھوڑ دیں، کاروبار میں کھوٹ نہ کریں، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم مفلس اور قلاش ہو جائیں؟ آپ نے بڑی محبت سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جو تم سے پہلے نوح، ہود، صالح اور لوط کی قوموں کا ہو چکا ہے۔ اس پر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہماری سمجھ میں تو تمہاری باتیں نہیں آتی۔ اگر تو واقعی سچا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ تمہاری حالت تو ہم سے بہتر ہوتی، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم بہت کمزور اور غریب ہو۔ ہم تو اس لیے تمہارا لحاظ کرتے ہیں کہ تم ہماری ہی قوم میں سے ہو، ورنہ سنگسار کر دیتے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو، اور تمہارا کام میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ان قریب خدا کا عذاب اس کا فیصلہ کر دے گا کہ ہم میں سے کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ میں بھی انتظار کرتا ہوں اور تم بھی انتظار کرو۔ آخر جب قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے حضرت شعیب کے خدائی پیغام کو ٹھکرا دیا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور حضرت شعیب کی قوم پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا۔ یہ عذاب دو قسم کا تھا، ایک تو خوفناک کڑک نے زمین کو ہلا دیا، اور پھر زلزلے نے تمام عمارتوں کو مسمار کر دیا۔ ابھی یہ زلزلے کی تباہ کاریاں جاری ہی تھیں کہ آسمان سے آگ برسنے لگی، اور دیکھتے دیکھتے یہ وسیع قطع زمین جھلسی ہوئی لاشوں کا قبرستان بن گیا، اور یہ سرزمین ایسی معلوم ہوتی کہ یہاں کوئی آباد ہی نہ ہوا تھا۔ صرف حضرت شعیب اور ان کے چند ایک ساتھی اس عذاب سے بچے جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی تھی۔ کہتے ہیں مدین کی تباہی اور بربادی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام حضر موت کے شہر سیلون کے قریب آ کر ٹھہرے، اور وہیں آپ نے وفات پائی۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کہ صرف ایک چھوٹی سی برائی، جس کو ہم چھوٹی سی برائی سمجھتے ہیں، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کتنی بڑی سزا دی، اور ہم اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں تو اس سے بھی بڑھ کر برائی پائی جاتی ہے۔ کم تولنا اور اپنے مال کو اچھا کہہ کر جھوٹ بول کر بیچنا، یہ تو ہمارے ہاں عام ہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ذخیرہ اندوزی اور مال کی قیمتوں کو بڑھا چڑھا کر اس کو بیچنا کس قدر ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے اس عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر نازل کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے ہاں بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ زلزلے بھیجتا ہے اور ہمیں ہلا دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ڈر جائیں اور ایسے گناہوں سے باز آ جائیں جو اللہ کے عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے عذاب سے پناہ بھی مانگنی ہے اور اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہے۔ یہ تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی۔ اگلی دفعہ پھر نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Adam, Enoch, Noah, Hud, Saleh, Abraham, Lot, Ismail, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Jethro, Moses, Aaron, Ezekiel, David, Solomon, Elijah, Elisha, Jonah, Zechariah, John, Jesus, Muhammad. Peace be upon them all. الصلاة على النبي والسلام